اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراہیم نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے دود، کیا مہم یعنی ابھیان آپ کے سامنے ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين انہوں نے کہا، ہم ایک اپرادھی قوم کی اور بھیجے گئے ہیں، لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں، مسومة عند ربك للمسرفين جو آپ کے رب کے یہاں سیما سے گزر جانے والوں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين جو اس بستی میں ایمان والے تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ وَمُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ کے قصے میں، جب ہم نے اسے اسپشٹ سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ تو وہ اپنے بل بوتے پر اکڑ گیا اور بولا، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ آخر کار ہم نے اسے اور اس کی سیناؤں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ نندت ہو کر رہ گیا۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی اشب ہوا بھیج دی، مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے دھوست کر کے رکھ دیا۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک وشیش سمے تک مزے کر لو، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ مگر اس چیتاونی پر بھی انہوں نے اپنے رب کے آدیش کی اوہیلنا کی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ پھر نہ ان میں اٹھنے کی شکتی تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح کی قوم کو تباہ کیا، کیونکہ وہ اوگیاکاری لوگ تھے۔ وَسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہمیں اس کی سامرتھ پراپت ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے سمتل کرنے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم اس سے شکشا گرہن کرو۔ فَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اتہ دوڑو اللہ کی اور، میں تمہارے لیے اس کی اور سے صاف صاف ساودھان کرنے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ یعنی اپاسیہ، میں تمہارے لیے
اس کی اور سے صاف صاف ساودھان کرنے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی، کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم۔ اتہ اے نبی، ان سے منہ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے لابھدایک ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اللہ تو خود ہی روزی دینے والا ہے، بڑی شکتی والا اور زبردست ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ اتہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ انت میں تباہی ہے کفر یعنی انکار کرنے والوں کے لیے اس دن جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطور قسم ہے طور کی وكتاب مستور اور ایک ایسی اسپشٹ کتاب لکھی ہوئی ہے في رق منشور جو پتلی کھال میں والبيت المعمور اور بسے ہوئے گھر کی وسقف المرفوع اور اونچی چھت کی والبحر المسجور اور ترنگت سمندر کی، إن عذاب ربك لواقع کہ تیرے رب کا عذاب ضرور گھٹت ہونے والا ہے، ما له من دافع جسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ يوم تمور السماء مورا وہ اس دن گھٹت ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا وسير الجبال سيرا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ فويل يومئذ للمكذبين تباہی ہے اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے الذين هم في خوض يلعبون جو آج کھیل کے روپ میں اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی اور لے جایا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون اس سمے ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ أسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم کرم کر رہے تھے۔ إن المتقين في جنات ونعيم ڈر رکھنے والے لوگ وہاں باغوں
اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فَكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، آنند لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان کرموں کے بدلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم سندر آنکھوں والی حوروں یعنی پرم روپوتی عورتوں سے ان کا وواہ کر دیں گے۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی سنتان بھی ایمان کے کسی درجے میں ان کے پد چنہوں پر چلی ہے، ان کی اس سنتان کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے کرم میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر ویکتی اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور ماंس، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ يَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ ایک دوسرے سے مدرا پاتر لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ بکواس ہوگی نہ دشچرترتا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کی سیوا میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کی سیوا کے لیے خاص ہوں گے، ایسے سندر جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے جیون یاپن کرتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، آخرکار اللہ نے ہم پر انوگرہ کیا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، یہ واستو میں بڑا ہی اپکاری اور دیاوان ہے۔ فَكِرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، اتہ اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے انوگرہ سے، نہ تم کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ أَيَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویکتی شاعر ہے جس کے لیے ہم سمے پلٹنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ أَتَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کیا ان کی بدھیاں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کو کہتی ہیں، یا واستو میں یہ دشمنی میں سیما سے آگے بڑھے ہوئے لوگ ہیں؟ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس ویکتی نے یہ قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ واستوکتا یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے اس کتھن میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام یعنی وانی بنا لائیں۔ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ، کیا یہ کسی سرشٹا کے بنا خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے سرشٹا ہیں؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
بل لا يوقنون یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے، واستوک بات یہ ہے کہ یہ وشواس نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ ام هم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ اوپری لوگ کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی اسپشٹ پرمان۔ أَلَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ أَتَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کیا تم ان سے کوئی بدلہ مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑے ہوئے تاوان کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ عندهم الغیب فهم یکتبون کیا ان کے پاس غیب یعنی پروکش کی واستوکتاؤں کا گیان ہے کہ اس کے آدھار پر یہ لکھ رہے ہوں؟ یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو انکار کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی۔ الہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور الہ یعنی پوجیہ رکھتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ اتح اے نبی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی سہایتا کو آئے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اس سمے کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے زیادہ تر جانتے نہیں ہیں۔ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو، تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی پرشنسا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس سمے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، قسم ہے تارے کی جبکہ وہ ڈوبا، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنے من کی اچھا سے نہیں بولتا، یہ تو ایک پرکاشنا یعنی وہی ہے جو اس پر اتاری جاتی ہے، اسے بڑی شکتی والے نے شکشا دی ہے۔ ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى جو بڑا حکمت والا ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ اوپری کھتج پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر رک گیا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم دوری رہ گئی
تب اس نے اللہ کے بندے کو پرکاشنا یعنی وحی پہنچائی، جو پرکاشنا یعنی وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ نگاہ نے جو کچھ دیکھا، دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ اور ایک بار پھر اس نے سدرۃ المنتہا یعنی پرلی سیما پر بیر کے پاس اس کو اترتے دیکھا، جہاں پاس ہی جنت الماوا یعنی ٹھکانے والی جنت ہے۔ اس سمے اس بیر پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چوندھیائی نہ سیما کا اتکرمن کیا، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب تنک بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک دیوی یعنی منات کی واستوکتا پر کچھ وچار بھی کیا ہے؟ کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں اللہ کے لیے؟ یہ تو پھر بڑی دھاندلی کا بٹوارا ہوا۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى۔ واستو میں یہ کچھ نہیں ہے مگر بس کچھ نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ واستوکتا یہ ہے کہ لوگ صرف اٹکل کے پیچھے چل رہے ہیں اور من کی اچھاؤں کے ششیہ بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی اور سے ان کے پاس مارگدرشن آ چکا ہے۔ کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے ویکتی کے حق میں اس کی انمتی نہ دے جس کے لیے وہ کوئی نویدن سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کی سنجھا دیتے ہیں، حالانکہ اس معاملے کا کوئی گیان انہیں پراپت نہیں ہے۔ وہ صرف اٹکل کے پیچھے چل رہے ہیں اور اٹکل ستیہ کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ اتہ اے نبی، جو ویکتی ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ ابھیشٹ نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ان لوگوں کے گیان کی پہنچ بس یہیں تک ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے مارگ سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے مارگ پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے کرم کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھا پرتیدان پردان کرے جنہوں نے اچھی نیتی اپنائی ہے، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے اشلیل کرموں سے بچتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ قصور ان سے ہو جائے. بے شک تیرے رب کی معافی کا دامن بہت وسترت ہے. وہ تمہیں اس سمے سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ابھی بھرون اوستھا ہی میں تھے. اتح اپنے من کی پوترتا کے دعوے نہ کرو، وہی اچھی طرح جانتا ہے کہ واستو میں ڈر رکھنے والا کون ہے. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. پھر اے نبی تم نے اس ویکتی کو بھی دیکھا جو اللہ کے مارگ سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کر رک گیا. کیا اس کے پاس پروکش کا گیان ہے کہ وہ واستوکتا کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کی پستکاؤں اور اس ابراہیم کی پستکاؤں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کے لیے اس نے پریاس کیا ہے، اور یہ کہ اس کا پریاس جلد ہی دیکھا جائے گا. ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. پھر اس کا پورا بدلہ اسے دے دیا جائے گا، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی پردان کی، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی پردان کرنا بھی اسی کے ذمے ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى. اور یہ کہ اسی نے دھنی کیا اور سمپتی پردان کی، اور یہ کہ وہی شیرا نامک تارے کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے پراچین عاد کو تباہ کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی بڑے ظالم اور ادنڈ لوگ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. هَذَا
أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ اتہ اے انسان، اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ یہ ایک چیتاونی ہے پہلے آئی ہوئی چیتاونیوں میں سے۔ آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم آشچर्य प्रकट کرتے ہو؟ ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو۔ جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی کرو۔ بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر۔ اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ چاہے کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنے من کی اچھاؤں کا ہی انوپالن کیا۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک پرینام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی شکشا پرد سامگری ہے، اور ایسی تتودرشتا جو نصیحت کے ادیشیہ کو ویاپک روپ سے پورا کرتی ہے، مگر چیتاونیاں ان پر کام نہیں کرتی۔ فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر۔ اتہ اے نبی، ان سے منہ پھیر لو جس دن پکارنے والا ایک اتینت اپریہ چیز کی اور پکارے گا۔ لوگ ڈری ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے مانو وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ پکارنے والے کی اور دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی انکار کرنے والے جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اس سمے کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا ٹھہرایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں دبا لیا گیا، اب تو ان سے بدلہ لے۔ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دوار کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر سروتوں میں پریورتن کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو نیت ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی ارتھات ناؤ پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ تھا بدلہ اس ویکتی کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس ناؤ کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری چیتاونیاں۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے سہج سادھن بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری چیتاونیاں۔ ہم نے ایک نرنتر اشب کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ اتہ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری چیتاونیاں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے سہج سادھن بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے چیتاونیوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے، ایک اکیلا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں؟ اس کا انوپالن ہم سویکار کر لیں تو اس کا ارتھ یہ ہوگا کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری بدھی ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے بیچ بس یہی ایک ویکتی تھا جس پر اللہ کا ذکر اتارا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور خود ہی غلطی پر ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا، کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور خود غلطی پر ہے۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب تنک صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا پرینام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے بیچ بانٹا جائے گا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھیں میری چیتاونیاں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے سہج سادھن بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے چیتاونیوں کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ کیول لوط کے گھر والے اس سے سرکشت رہے، ان کو ہم نے اپنے انوگرہ سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ بدلہ دیتے ہیں ہم ہر اس ویکتی کو جو کرتج્ઞ ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے ساودھان کیا، مگر وہ ساری چیتاونیوں کو سندگدھ سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں
کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری چیتاونیوں کا مزہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو مزہ اب میرے عذاب کا اور میری چیتاونیوں کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے سہج سادھن بنا دیا ہے، اتہ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ اور فرعونیوں کے پاس بھی چیتاونیاں آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست سامرتھیوان پکڑا کرتا ہے۔ کیا تمہارے انکار کرنے والے کچھ ان لوگوں سے اچھے ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ جلد ہی یہ جتھا پراست ہو جائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھاگتے دکھائی دیں گے، بلکہ ان سے نپٹنے کے لیے واستوک وعدے کا سمے تو قیامت ہے، اور وہ بڑی آفت اور زیادہ کڑوی گھڑی ہے۔ یہ اپرادھی لوگ واستو میں بھرم میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی بدھی ماری گئی ہے۔ جس دن یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اس دن ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو نرک کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ اور ہمارا آدیش بس ایک ہی آدیش ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ کریانوت ہو جاتا ہے۔ تم جیسے بہتوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب چٹھوں یعنی دفتروں میں انکت ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اوگیا سے بچنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی پرتشٹھا کی جگہ، بڑے پربھتوشالی بادشاہ کے قریب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بڑے ہی مہربان اللہ نے اس قرآن کی شکشا دی ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، اور تارے اور پیڑ سب سجدے میں ہیں۔ آسمان کو اس نے اونچا کیا اور تلا استھاپت کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم تلا میں وگھن اتپن نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب خلقت یعنی کرتی کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بہت سے مزیدار پھل ہیں، کھجور کے پیڑ ہیں جن کے پھل آورنوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے اناج ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ اتہ اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اتہ اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کن کن سامرتھیوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورو اور دونوں پشچم سب کا مالک اور پالنہار وہی ہے۔ اتہ اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ پرسپر مل جائیں، پھر بھی ان کے بیچ ایک پردہ پڑا ہے جس کو وہ پار نہیں کرتے۔ اتہ اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن چمتکاروں کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اتہ اے جن اور انسان، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ اتہ اے جن اور انسان، تم اپنے رب کے کن کن اپکاروں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین میں ہے ناشوان ہے، اور صرف تیرے رب کا پرتاپوان ایوم ادار سوروپ ہی باقی رہنے والا ہے۔ اتہ اے جن اور انسان، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی آوشکتاؤں کی پورتی کی اسی سے مانگ کر رہے ہیں، نت وہ نئی شان میں ہے۔ اتہ اے جن اور انسان، تم اپنے رب کے کن کن پرشنسیہ گنوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، جلد ہی ہم تم سے پوچھ تاچھ کے لیے نورت ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن اپکاروں کو جھٹلاتے ہو۔ اے جن اور انسان کے گروہ،
اگر تم زمین اور آسمانوں کی سیماؤں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کے کن کن سامرتھیوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن اور انسان، تم اپنے رب کے کن کن سامرتھیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس سمے جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا؟ اے جن اور انسان، اس سمے تم اپنے رب کی کن کن سامرتھیوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن اپکاروں کا انکار کرتے ہو۔ اپرادھی وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں ماتھے کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس سمے تم اپنے رب کی کن کن سامرتھیوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان اس سمے کہا جائے گا، یہ وہی جہنم ہے جس کو اپرادھی جھوٹ ٹھہرایا کرتے تھے۔ اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے بیچ وہ چکر کاٹتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن سامرتھیوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس ویکتی کے لیے جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا ڈر رکھتا ہو، دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو سروت پرواہت۔ اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے بچھونوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز یعنی گاڑھے ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے بیچ شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنت والوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعاموں کو
तुम झुठलाओगे। كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ایسی سندر جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن اور انسان اپنے رب کے کن کن پرشنس گنوں کا تم انکار کرو گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ گھنے ہرے بھرے باغ اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 سروت فواروں کی طرح ابلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ان میں بھرپور پھل اور کھجوریں اور انار اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے بیچ سچریتا اور سندر بیویاں اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی اپسرائیں یعنی پرم روپوتی استریاں اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنت والوں سے پورو کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ وہ جنت والے ہرے قالینوں اور اتکرشٹ ایوم اپورو بچھونوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعاموں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے پرتاپوان ایوم ادار رب کا نام۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ ہونے والی گھٹنا گھٹت ہو جائے گی تو کوئی اس کے گھٹت ہونے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تلپٹ کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس سمے ایکا ایک ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح چورا چورا کر دیے جائیں گے کہ بکھرے ہوئے غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس سمے 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، دائیں بازو والے تو دائیں بازو والوں کے سوبھاگیہ کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے
تو بائیں بازو والوں کے دربھاگیہ کا کیا ٹھکانہ۔ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين۔ اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو نکٹورتی لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، جڑت ایوم وبھوشت تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ساروکالک کشور پرواہت سروت کی شراب سے بھرے پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی بدھی میں وکار آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے سوادشٹ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہے چن لیں، اور پکشیوں کے مانس پیش کریں گے کہ جس پکشی کا چاہے پریوگ کریں، اور ان کے لیے سندر آنکھوں والی اپسرائیں یعنی حوریں ہوں گی، ایسی سندر جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان کرموں کے بدلے کے روپ میں انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين۔ وہاں وہ کوئی بکواس یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی، اور دائیں بازو والوں کے سوبھاگیہ کا کیا کہنا، وہ کانٹے رہت بیریوں اور اوپر تلے چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر پل بہتا پانی اور کبھی سماپت نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے ڈھیر سارے پھلوں اور اونچی بیٹھکوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم وشیش روپ سے نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواریاں بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں برابر۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے۔ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم۔ وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، اور بائیں بازو والوں کے دربھاگیہ کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کی چھایا میں ہوں گے جو نہ شیتل ہوگا نہ سکھ دائک۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس پرینام کو پہنچنے سے پہلے سکھی سمپن تھے اور مہا پاپ پر آگرہ کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ
المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون کہتے تھے کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور اکٹھے کیے جانے والے ہیں جس کا سمے نیت کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم یعنی تھوہڑ کے پیڑ کا بھوجن کرنے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے۔ فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون۔ اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے ان بائیں بازو والوں کے اتیتھی ستکار کی سامگری بدلہ دیے جانے کے دن۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے وچار کیا یہ ویر جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے بیچ موت کو بانٹا ہے اور ہمارے بس سے یہ باہر نہیں ہے کہ ہم تمہارے روپ بدل دیں اور کسی ایسے روپ میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں شکشا گرہن نہیں کرتے؟ کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹا ڈانڑ پڑ گیا، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ ہم چاہیں تو اسے اتینت کھارا بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم کرتجتا نہیں دکھاتے؟ کبھی تم نے وچار کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا پیڑ تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دلانے کا سادھن اور ضرورت مندوں کے لیے جیون سامگری بنایا ہے۔ اتہ اے نبی اپنے مہان رب کے نام کی تسبیح کرو۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ اتہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کی استھتیوں کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک اچ کوٹی کا قرآن ہے
ایک सुरक्षित किताब में अंकित, जिसे पवित्रों के सिवा कोई छू नहीं सकता। ये सारे जहान के रब का उतारा हुआ है, फिर क्या इस वाणी की तुम उपेक्षा करते हो? और इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने ये रखा है कि इसे झुठलाते हो। فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ अब अगर तुम किसी के अधीन नहीं हो और अपने इस विचार में सच्चे हो, तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंखों देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस समय उसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते? उस समय तुम्हारी अपेक्षा हम उसके ज्यादा नजदीक होते हैं, मगर तुमको दिखाई नहीं देते। كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ پھر وہ مرنے والا اگر قریب والوں میں سے ہو تو اس کے لیے سکھ اور اتم آجیویکا اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ دائیں پکش والوں میں سے ہو تو اس کا سواگت یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو دائیں پکش والوں میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کے ستکار کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا۔ یہ سب کچھ پرم ستیہ ہے، اتہ اے نبی اپنے مہان رب کے نام کی تسبیح یعنی گنگان کرو۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح یعنی گنگان کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی پربھتوشالی اور تتودرشی ہے۔ زمین اور آسمانوں کے راجیہ کا مالک وہی ہے، زندگی پردان کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسے ہر چیز کی سامرتھیہ پراپت ہے۔ وہی پرتھم بھی ہے اور انتم بھی، اور گوچر یعنی ظاہر بھی ہے اور اگوچر یعنی چھپا بھی، اور اسے ہر چیز کا گیان ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر سنگھاسن پر وراجمان ہوا۔ اس کے گیان میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کے راجیہ کا مالک ہے، اور سارے معاملے فیصلے کے لیے اسی کی اور رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو
رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے رہسیے تک جانتا ہے۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ یعنی پرتیندھی بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا بدلہ ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کا نمنترن دے رہا ہے اور وہ تم سے پکا وعدہ لے چکا ہے اگر تم واستو میں ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں اتار رہا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور واستوکتا یہ ہے کہ اللہ تمہارے لیے بڑا ہی کرونامے اور دیابان ہے۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم۔ آخر کیا کارن ہے کہ تم اللہ کے مارگ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ وجے کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے وجے سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، یدیپی اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے کیے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹائے، اور اس کے لیے اتم بدلہ ہے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ اس دن جبکہ تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا پرکاش یعنی نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں اور دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج خوشخبری ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی سفلتا۔ اس دن منافق یعنی کپٹاچاری مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایمان والوں سے کہیں گے تنک ہماری اور دیکھو تاکہ ہم تمہارے پرکاش سے کچھ لابھ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا پرکاش کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر دیالتا ہوگی اور باہر عذاب۔
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ وہ ایمان والوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ایمان والے جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، اوسر وادیتا سے کام لیا، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آشائیں تمہیں دھوکہ دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور انتم سمے تک وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ اتہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ یعنی مکتی پرتیدان سویکار کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر یعنی انکار کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر لینے والی ہے، اور یہ بڑا ہی برا پرینام ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے اتارے ہوئے ستیہ کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبا سمے ان پر گزر گیا تو ان کے دل کٹھور ہو گئے اور آج ان میں سے زیادہ تر اوگیاکاری بنے ہوئے ہیں۔ اچھی طرح جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی پردان کرتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم بدھی سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقے یعنی دان دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ہے، ان کو واستو میں کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا ہی اچھا بدلہ ہے۔ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق یعنی اتینت سچے اور شہید یعنی ساکشی ہیں، ان کے لیے ان کا بدلہ اور ان کا پرکاش ہے، اور جن لوگوں نے کفر یعنی انکار کیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دلگی اور اوپری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسروں پر بڑائی جتانا اور دھن اور سنتان میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ورشا ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی ونسپتی کو دیکھ کر کسان خوش ہو گئے،
پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ پیلی ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے وپریت آخرت وہ استھان ہے جہاں کٹھور عذاب ہے، اور اللہ کا کشما دان یعنی معافی اور اس کی پرسنتا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کے کشمادان اور اس جنت کی اور جس کا وستار آسمان اور زمین جیسا ہے، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا ادار انوگرہ ہے، جسے چاہتا ہے پردان کرتا ہے، اور اللہ بڑا انوگرہ والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے اوپر اترتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب ارتھات بھاگی پترکا میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی ہانی تمہیں ہو اس پر تمہارا دل چھوٹا نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں پردان کرے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور ڈینگے مارتے ہیں۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون۔ جو خود کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو کنجوسی کرنے پر اکساتے ہیں، اب اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو اللہ نسپرہ یعنی بے نیاز اور پرشنسنیہ ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور مارگدرشنوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور طلع اوترت کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے لابھ ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بنا اس کی اور اس کے رسولوں کی سہایتا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی شکتی والا اور پربھتوشالی ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت یعنی پیغمبری اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے سنمارگ اپنایا اور بہت سے اوگیاکاری ہو گئے۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ ان کے بعد ہم نے ایک کے بعد ایک اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا،
اور اس کو انجیل پردان کی، اور جن لوگوں نے اس کا انسرن کیا ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور دیالوتا ڈال دی، اور رہبانیت یعنی سنسار تیاگ کی پرتھا انہوں نے خود آوشکرت کی۔ ہم نے اسے ان کے لیے انیواری نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشی کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ نئی چیز نکالی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا پرتیدان ہم نے ان کو پردان کیا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ اوگیاکاری ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی دیالوتا کا دوہرا حصہ پردان کرے گا، اور تمہیں وہ پرکاش پردان کرے گا جس کے اجالے میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور دیاوان ہے۔ تم کو یہ نیتی اپنانی چاہیے تاکہ کتاب والوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے انوگرہ پر ان کا کوئی ایکادھیکار نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا انوگرہ اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے پردان کرتا ہے، اور وہ مہان انوگرہ والا ہے۔